متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، سارا فساد یہاں سے آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ غریب، یہ اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دے دی تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا شروع۔ صحت دے دی، اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے، جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں اپنے، جو باڈی بلڈنگ کے بعد بن جاتے ہیں، جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ نیچرل باڈی نہیں ہوتی جو باڈی بلڈروں پر یوں کر کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ جم جایا کرو، بس تھوڑا سا فٹ رہو۔ یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باڈی بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ آپ نے رینجرز کے جوان یا آرمی کے جوان، ایئر فورس کے، نیوی کے جوان دیکھے ہوں گے نا، فٹ، ان کے اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے، اسٹیمنا بہت ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اسپیڈ بریکر کی فکر مت کرو۔ باڈی میں جو یہ جگہ جگہ نکال رہے ہو نا، یہ کوئی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کسی شریف آدمی کو، سمجھ رہے ہو؟ شریف آدمی کو اسٹیمنے والا آدمی پسند ہوتا ہے، بھاگ سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، چھلانگیں لگا سکتا ہو، کلا بازیاں کھا سکتا ہو، وزن بھی اٹھا سکتا ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑا بہت ویٹ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل سیٹ اپ بن رہا ہے نا، عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں وجود میں۔ سب سے زیادہ حسین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ آپ کی تو جو سیرت میں ہے اس میں تو اس طرح کی باڈی نہیں آتی، جس طرح آج لوگ جس کو اچھی باڈی سمجھتے ہیں۔ تو خیر، تو آپ کی صحت اچھی ہے، کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہو آپ۔ اچھا، اس تکبر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مرد ہو اور عورت کو رسوا کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی، کمزور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ نہ اس کو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اسے ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی اس کا پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، سالے والے ہیں نہیں، آج کل نہیں ہوتے۔ بچے ہی ایک آدھ ہی ہوتا ہے نا، تو سالے کہاں سے ہو گئے؟ وہ ایک سالہ ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کرے یا وہ بہنوں ہی کو سیدھا کرنے میں ٹائم ویسٹ کرے گا وہ؟ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے کمزور کا حق ادا بولو کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک زوجہ نے، ان کے لیے ایک اچکن ہوتی ہے نا، جو پہلے زمانے میں بڑا زبردست لباس ہوتا تھا، بڑی محبت سے محنت سے اپنے شوہر کے لیے بنائی۔ حضرت حکیم الامہ کو بالکل بھی پسند ان کا مزاج ہی نہیں تھا اس طرح کے لباس پہننے، لیکن اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے اتنی محنت سے بنائی ہے، وہ پہن کے بیٹھے اور بیان کیا اپنے مزاج کے بالکل خلاف۔ ایک غریب آدمی نے ان کو ہدیہ دیا، پتہ نہیں بہت معمولی سی، جیسے یوں سمجھ لیں آج کے زمانے کے 10 روپے، اور ہدیہ بھی کھلے عام دے رہا ہے کہ حضرت میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، یہ 10 روپے۔ 10 روپے نہیں تھے، آج کے دور کے 10 روپے سمجھ لیں، بھرے مجمع میں 10 روپے لا کے دے۔ ایک تو ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ سب کے سامنے دینا مناسب نہیں ہے، وہ سب کے سامنے دے رہا ہے، اور دے بھی کتنے؟ آج کے دور کے صرف 10 روپے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 5 روپے واپس کر دیں۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، تو 10 روپے دے کے مجھے خرید رہا ہے کیا، اور اس میں سے بھی 5 روپے واپس مانگ رہا ہے۔ ان کو اس کی محبت، اس کا اخلاص، انہوں نے وہیں مجمع میں کہا بھائی اس کا ذرا کھلا کرا کے لے آؤ۔ وہ کھلا کرا کے لایا، 5 روپے اس کو واپس دیے، 5 روپے مجھے میرے۔ آج مالداروں میں یہ بڑا مسئلہ ہے، کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو غریب ہدیہ لا کے دے دے، وہ بیچارے نے کوئی چنے بھونے ہوئے لا کے دے دیے، کوئی توہین سے بھائی یہ تو ہمیں خرید رہا ہے کہ چنے کھلا رہا ہے ہم کو، اس پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس پہ بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ پڑوسی کے ہدیے میں عیب مت نکالو۔ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ایک عورت نے کچھ پکایا تو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا۔ اب آپ کی پڑوسن نے کچھ آپ کے ہاں بھیج دیا، آپ کہہ رہی ہاں یہ اس کو تو پکانا آتا نہیں ہے، کیا بھیج دیا، کھانے کو لگ رہا ہے ان کے گھر میں نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا۔ بھائی آپ نہیں کھاؤ اگر اچھا نہیں لگ رہا، لیکن سامنے والے کی بے عزتی کرنا، اس کے ہدیے میں کیڑے نکالنا،
یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو تکبر ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو تکبر اسی میں ہوگا نا جس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہو۔ جب کوئی نعمت ہی نہیں ہے تو کیا تکبر کرے گا؟ یہ نہ علم ہے، نہ شکل ہے، نہ صحت ہے، نہ شہرت ہے، نہ پیسہ ہے، تو اب تکبر کرنے کے لیے رہ گیا اس کے پاس؟ وہ ایک باریک سا آدمی تھا نا، بہت ہی دبلا، سے کسی نے پوچھا کہ یہ صحت کے راز کیا ہے؟ یہ سمجھا کہ واقعی میری تعریف کر رہا ہے، وہ مذاق کر رہا تھا، بہت ہی باریک سا، کہہ رہے اللہ کا شکر ہے کبھی تکبر نہیں کیا، اور 2 چمچے دودھ نہارمو غٹاغٹ پیتا ہوں، 2 چمچے دودھ نہارمو پیتا ہوں غٹاغٹ، تکبر نہیں کیا کبھی ہم نے۔ تو اس نے کہا کم بخت تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ 2 چمچوں پہ کوئی تکبر کرے گا؟ تو کمزور تکبر نہیں کرتا، غریب تکبر نہیں کرتا۔ تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ تکبر۔ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی کرتا ہے، عقل مند کبھی بھی تکبر نہیں کرتا۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ، جن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ان میں تکبر ہوتا ہے۔ سمجھدار ذہین لوگ کبھی بھی متکبر نہیں۔ بچکانہ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بچکانہ، مینٹل لیول بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی نعمت آ گئی تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اور جو مینٹل لیول جن کا اونچا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے، صحت ہماری طرف سے تھوڑی، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، پیسہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس محنت کرتے پیسہ ہی نہیں آتا، ذہانت اللہ کی طرف سے، علم اللہ کی طرف سے، یہ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔